السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے ناظرین۔ تحریک لبیک پاکستان نے راولپنڈی سے فیض آباد تک جو ہے وہ ایک احتجاج کیا، اور ابھی فیض آباد کے مقام پہ جو ہے وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ رضوی صاحب کے چند اہم مطالبات ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت پورا کرے تو ہم یہ دھرنا چھوڑ دیں گے۔ وہ مطالبات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے فلسطین کے حق میں یہ مطالبات منوانے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ مطالبات مانیں گے تو ہی دھرنا ہم جو ہے وہ چھوڑیں گے، ادروائز نہیں چھوڑیں گے۔ اتنی گرمی میں وہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کی کیا مطالبات ہیں، ان کے نقاط سنیں ذرا۔ حکومتی سطح پر فلسطین کی مدد کی جائے، اسرائیل کو دہشت گرد بولا جائے یعنی ڈکلیئر کیا جائے، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو یہ بہت اچھے مطالبات ہیں ان کے، جو کہ فلسطین کے حق میں کم از کم اگر ہم وہاں پہ جا کے ہماری فوج ان کی مدد نہیں کر سکتی فلسطین کی، اور اسرائیل کے خلاف لڑ نہیں سکتی، تو اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ ان کی جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں ہمارے پاکستان میں، جیسے کہ KFC ہو گیا، کوک ہو گئی، اس طرح کی چیزیں جو دیگر جو برانڈز ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کو مکمل طور پہ بند کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اسے باقاعدہ طور پہ کھلے عام جو ہے وہ دہشت گرد کہنا چاہیے اسرائیل کو۔ اس کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ SCO میں ایک تقریر بھی کی ابھی حالیہ دنوں میں، لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ فرق کیا پڑنا تھا؟ ایک تقریروں سے کیا ہوتا ہے؟ جب جنگ کے واقعات ہوں، جب وہاں پہ بیت المقدس پہ لوگ چڑھائی کر رہے ہوں اور ہمارے قبلے اول کو لوگ لینا چاہ رہے ہوں، تو ہم زبان سے باتیں کریں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا زیادہ سے زیادہ؟ لیکن کم از کم اتنا ہی چلو ٹھیک ہے کہ ہم کم از کم اسے غلط کو غلط تو کہہ رہے ہیں، لیکن جس طرح کا دور آ گیا ہم غلط کو غلط کہنا بھی چھوڑ گئے۔ تو یہ مطالبات جو ہیں وہ صادق حسین رضوی کے ہیں کہ ہمارے یہ مطالبات مانے جائیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک میں وہ ہمارے دشمن، اسلام کے دشمن جو ہیں، ان کی چیزیں ہمارے ملک میں سریعام بک رہی ہیں، ہم لے رہے ہیں، اور اسی کی زیادہ ویلیو کو ختم کرنا چاہیے، اور یہاں سے بالکل اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو بھی اور پاکستان کو بھی، اور دیگر ممالک میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اس وقت پاکستان کی بات کریں تو کم از کم پاکستان میں ان چیزوں کو بند کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت اچھے مطالبات ہیں ان کے، اور لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ کہ وہاں پہ فیض آباد دھرنے میں پولیس نے وہاں پہ جا کے توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ وہاں کے علماء حضرات نے بنائی، ان لوگوں نے بنا لی، تو وہ بچ کے، ورنہ خدا نہ خواستہ کو 9 مئی والا کیس بھی شروع ہونے والا ہی تھا ایک اور۔ تو اس کے علاوہ یہ بہت سارے صحافی کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو وہاں پہ رابطے راولپنڈی، اسلام آباد اور فیض آباد کے مقام سے جو ہے وہ منقطع ہو گئے ہیں بالکل، یعنی کہ فون کرنا کرانا سارا کچھ بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہاں پہ، حالانکہ وہ صرف نہ تو وہاں پہ کوئی لڑائی کی جا رہی ہے، نہ تو وہاں پہ کوئی زبردستی کی جا رہی ہے، صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ فلسطین کو کہہ دیں، اس سے کہنے سے کیا فرق پڑے گا حکومت پاکستان کو؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ نون لیگ حکومت کو کوئی فرق بھی پڑتا ہو اس سے، بہرحال اس پہ نہیں جاتے، لیکن جو ان کے مطالبات ہیں ان کو پورا کرنا جو ہے وہ حق بھی بنتا ہے حکومت کا، کیونکہ وہ اتنی بڑی جماعت ہے، ان کے ووٹرز ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ اسلام کی بات ہے، اور جہاں پہ اسلام کی بات آئے گی وہاں پہ TLP پاکستان ہو یا PTI ہو یا نون لیگ ہو، جو بھی ہو، انہیں متحد ہو کے کام کرنا چاہیے۔ مردوں کے عورتوں پہ تشدد کے واقعات تو سنے تھے، لیکن اب عورتیں مردوں پہ تشدد کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ عورت جو ہے یہ ایک ادارے سے وابستہ ہے، ایک نرسنگ کا ادارہ ہے جہاں پہ لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے، اپنی بچیوں کو پڑھانے کے لیے لاتے ہیں، لیکن یہ عورت جو ہے وہ ان کی بات سننے کی بجائے، اور بھی بہت سارے والدین تھے وہاں پہ، ان کی بات سننے کی بجائے اس شخص کو گریبان سے پکڑا اور پکڑتے ہوئے صحن تک مارتی ہوئی لے گئی، اور کہتی کہ یہ میری جگہ ہے، یہاں پہ آ کے آپ لوگ کیسے کھڑے ہو سکتے ہو، یہاں پہ آپ لوگ کیسے آ کے یہ کر سکتے ہو، وہ کر سکتے ہو۔ حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اپنے مطالبات لے کے آئے کہ ہماری بچی کو یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، تو آپ اس کو حل کریں، تو اس بات سننے کی بجائے اس عورت نے مارنا شروع کر دیا۔ یہ پہلے بھی ایک واقعہ ہم نے دیکھا کہ ایک اسٹور میں 3 لڑکیوں نے پکڑ کے ایک لڑکے کو مارا، اور پھر اس کے اوپر الٹا پرچہ بھی کروا دیا۔ تو یہ سب کچھ بے حیائی اور لاقانونیت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ ایسی چند عورتیں جو ہے وہ ہماری عزت دار عورتیں جو ہمارے گھروں میں ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی کے طور پہ ہیں، ان کا بھی نام بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ٹرمپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا پینسلوینیا میں، جہاں پہ وہ ریلی سے خطاب کر رہا تھا،
تو وہاں پر ایک شخص نے پہلے قریب سے اس پہ حملہ کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے ایک شوٹر نے دور سے گولیاں چلائی، لیکن وہ گولیاں تو نہیں لگی، لیکن جو شخص قریب کھڑا تھا اس نے کان پہ اس نے وار تو کیا اس پہ منہ کی طرف، لیکن وہ کان کے ساتھ چھوا اور وہاں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، جس کے بعد جو وہاں کی سیکیورٹی تھی وہ ہاسپٹل لے گئی، مطلب بچ گیا۔ لیکن حیرت والی بات ہے کہ اتنے سخت سیکیورٹی میں اور اتنے سخت قوانین والے ملک میں جو ہے وہ اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے، کہ حیرت انگیز واقعہ ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی الیکشنز کے دن قریب ہیں اور الیکشنز جو ہیں وہ شور شرابہ اس کا چل رہا ہے۔ دیکھیں کہ چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ امریکہ ہو، ہاں صورتحال تو ایک ہی ہے، یہاں پہ بھی عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا اور وہاں پہ بھی اب ٹرمپ پہ حملہ ہوا ہے۔